آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کبھی کسی کے ایک جملے نے آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک چھوٹی سی تصویر کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ کبھی ایک لمحہ انسان کے خوابوں کو نئی پہچان دے دیتا ہے، اور کبھی کسی کی نظر میں چھپی پہچان وہ سچ دکھا دیتی ہے جو خود انسان بھی اپنے اندر نہیں دیکھ پاتا۔ آج کی کہانی کا آغاز بھی ایک ایسے ہی لمحے سے ہونے والا ہے، جہاں ایک نظر، ایک تعریف اور ایک چھپی ہوئی صلاحیت کسی کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ تعریف صرف ایک تعریف ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا احساس چھپا ہے جو آگے چل کر سب کچھ بدل دے گا؟ آج کے ایپیسوڈ میں ایک نئی پہچان سامنے آئے گی، ایک نیا جذبہ جنم لے گا، اور شاید دل کے کسی کونے میں کوئی ایسا احساس جاگ جائے جسے ابھی نام دینا بھی مشکل ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے سنتے ہیں ناول لا حاصل کا ایپیسوڈ 9 اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا اگلا موڑ ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، میری ساری تصویریں بک گئی ہیں، مگر تمہیں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بتا دیتے، میں تمہیں یہ تصویر گفٹ کر دیتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلی دفعہ تم مجھے گفٹ کر دینا، اس بار تو میں ادائیگی کر چکا ہوں، زید نے خوش دلی سے کہا۔ اور کتنی پینٹنگز خریدی تم نے؟ صوفیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ 6 اور خریدی ہیں، 4 ایک آرٹسٹ کی اور 2 دوسرے 2 آرٹسٹوں کی، زید نے گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے کہا۔ یہ خوش نصیب آرٹسٹ کون ہے جس کی تم نے 4 پینٹنگز خرید ڈالی؟ صوفیہ کو تجسس ہوا۔ میں تو 8 کی 8 خریدنا چاہ رہا تھا، مگر 4 پہلے ہی بک چکی تھی۔ مریم کی؟ اوہ، صوفیہ کے منہ سے نکلا۔ اس کے کام نے وہاں موجود سارے کام کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ کم از کم میں پچھلے 5 سال میں کسی آرٹسٹ کے کام میں اتنی گہرائی اور پرفیکشن نہیں دیکھی۔ یہ لڑکی آگے چل کر آرٹ کا بڑا نام بنے گی۔ زید نے بڑے صاف لفظوں میں اس کو سراہا، اور صوفیہ کے چہرے پر کچھ دیر پہلے موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ اچھا کام کرتی ہے، مگر وہاں موجود باقی لوگوں نے بھی اچھا کام کیا ہے، اس نے کچھ سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے باقی لوگوں کا کام رن آف دا مل لگا ہے۔ پینٹنگ بنا لینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، مگر بڑا کام پہیے کے کلرز اور تھیم کے ساتھ تجربے کیے جائیں، کچھ نئی چیزیں سامنے لائی جائیں، اور اس کے کام میں وہ نیا پن ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میرا کام بہت اچھا ہے، زید نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، تمہارا کام اچھا ہے، مگر مریم اس کا کوئی ثانی نہیں، زید نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی تصویر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ پیور ٹیلنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیدائشی فنکار۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی پینٹنگز پر کتنی محنت کرتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ محنت کے بغیر بھی وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی صلاحیت خدا داد ہے۔ صوفیہ نے اس بار کچھ نہیں کہا، وہ بالکل خاموش رہی۔ صوفیہ، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا پروجیکٹ اس سے کراؤں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہ چیز ویژولائز کر سکتی ہے جو میرے ذہن میں ہے، مگر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ آرٹسٹ تو ہے، پیٹرن بنانا اس کے لیے کیک واک ہوگی، اور کلرز کے جو شیڈز استعمال کرتی ہے مجھے یہی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم میرا اس سے کانٹیکٹ کروا دو، فون نمبر لے دو یا ملوا دو، تم تو جانتی ہوگی اسے۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اچھا کام کرتی ہے، مگر خاصا نخرہ ہے اس میں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنے کام کے حوالے سے اس کی گردن میں خاصا سریا ہے۔ تمہاری طرح پروفیسرز بھی اسے اچھا خاصا چڑھاتے رہتے ہیں، اور اسے یہ گمان ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ NCA میں کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ خوش اخلاقی یا مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ صوفیہ نے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ زید بے اختیار مسکرایا۔ یار، قدرتی بات ہے، جو بھی اچھا آرٹسٹ ہوگا، چاہے وہ ایکٹر ہو، سنگر ہو یا پھر پینٹر، اس میں تھوڑا بہت نخرہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ نخرہ اٹھانا چاہیے۔ پوری دنیا میں اچھے آرٹسٹ کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھ میں خاصی برداشت ہے، میں اسے اچھی طرح ڈیل کر لوں گا۔ وہ ابھی اتنی بڑی آرٹسٹ نہیں ہے کہ لوگ اس کے نخرے اٹھائیں۔ NCA سے باہر ابھی کوئی نہیں جانتا اسے، ایک جیسے لاکھوں ہوتے ہیں، اب کیا بندہ لاکھوں کے نخرے اٹھائے؟ اچھا یار، تم میرا اس سے کانٹیکٹ تو کراؤ، پھر دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے۔ زید نے موضوع بدل، مگر وہ اس دن نمائش میں بھی نہیں آئی۔ تیسرے دن رات کو زید، میں رابطہ کرا دوں گی، مگر چند ہفتے پہلے ایک دن اس کے سامنے میں نے اس کی کچھ فرینڈز کے ساتھ تمہارے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس وقت مریم نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹڈ نہ ہو۔ صوفیہ کو چند ہفتے پہلے آئزہ اور مریا کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آئی۔
پھر بھی ایک بار باقاعدہ طور پر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں صبح NCA آ جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ مگر اگلے دن جب وہ NCA گیا تو صوفیہ نے بتایا کہ مریم 3 دن کی چھٹی پر ہے۔ زید کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اس کا فون نمبر اگر مل جائے تو میں اس سے فون پر بات کر لیتا ہوں، اس نے صوفیہ سے کہا۔ میں نے اس کی فرینڈ سے اس کا فون نمبر پوچھا تھا مگر انہیں نہیں پتا۔ زید سوچ میں پڑ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آج وہاں نمائش میں آنے کا کوئی امکان ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتا، شاید، صوفیہ نے کندھے اچکائے۔ تم تو جا رہی ہو وہاں، اگر وہاں آئے تو پھر تم مجھے رنگ کر دینا، میں آ جاؤں گا، زید نے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، صوفیہ نے حامی بھر لی، مگر وہ اس دن نمائش میں بھی نہیں آئی۔ تیسرے دن رات کو زید نمائش سے اپنی خریدی ہوئی تصویریں لینے گیا۔ وہ تمام تصویروں کی ادائیگی پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب نمائش کے اختتام پر اسے تصویریں لینی تھی، مگر اس وقت اسے شوق لگا جب 7 تصویروں کے بجائے اسے صرف 3 تصویریں دی گئی تھیں۔ ان میں مریم کی چاروں تصویریں نہیں تھیں۔ اس میں مریم کی تصویریں نہیں ہیں، اس نے اس آدمی کو یاد دلایا۔ ہاں، وہ کسی اور نے خرید لی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں ان تصویروں کی قیمت ادا کر چکا ہوں۔ وہ چونکا۔ وہ رقم میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ میرے پاس ہے۔ اس آدمی نے میز کی دراز سے ایک لفافہ نکال کر اسے اس کی طرف بڑھا دیا۔ زید نے وہ لفافہ نہیں لیا۔ مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، مجھے وہ تصویریں چاہیے۔ میری خریدی ہوئی تصویریں آپ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے خشک لہجے میں اس آدمی سے کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ مریم نے کل فون پر ہم سے اپنی تصویروں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہم نے انہیں بتا دیا کہ ان کی تمام تصویریں بک گئی ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ 4 تصویریں ایک ہی آدمی نے خریدی ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا تو ہم نے آپ کا نام بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو تصویریں بیچنا نہیں چاہتی۔ ہم آپ کے بجائے کسی اور کو وہ تصویریں بیچ دیں، چاہے کم قیمت پر ہی، اور اگر کسی نے نہ خریدیں تو پھر وہ ان تصویروں کو واپس لے جائیں گی۔ اس لیے ہم نے سولڈ کے ٹیگ اتروا دیے اور کل ہی وہ 4 تصویریں بک گئیں۔ آج وہ لوگ اپنی تصویریں لے گئے۔ وہ ہکا بکا اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ نے میرا نام انہیں بتایا اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تصویریں بیچنا نہیں چاہتی، زید نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس آدمی نے لفافہ میز پر اس کی طرف کھسکایا۔ آپ مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، انہوں نے خود فون کیا تھا۔ زید بے حد حیرت کے عالم میں وہ لفافہ اور تصویریں اٹھا کر باہر آ گیا۔ وہ مریم کو نہیں جانتا تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تصویریں اسے کیوں نہیں دی؟ وہ بے حد الجھ گیا۔ کیا وہ مجھے جانتی ہے؟ کسی ایسے حوالے سے جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو؟ اس کا ذہن اسی ادھیڑ پن میں لگا ہوا تھا۔ باہر پارکنگ میں آ کر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور تصویریں پچھلی سیٹ پر رکھ دیں، اور تب ہی اس کی نظر پچھلی کھڑکی کے پاس پڑے ہوئے ایک فولڈر پر پڑی۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں اسے باہر نکالتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گیا، مگر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اس نے وہ فولڈر کھول لیا اور پھر خاصی دیر تک وہ فولڈر کھولے بیٹھا رہا۔ وہ وہی پیٹرن تھے، انہی شیڈز میں جنہیں وہ بنوانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ بہتر اور مکمل حالت میں جس میں وہ انہیں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک کاغذ الٹتا گیا اور پورا فولڈر دیکھنے کے بعد ایک گہری سانس لے کر اس نے وہ فولڈر 7 والی سیٹ پر رکھ دیا۔ وہ فولڈر کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا، مگر یہ ضرور جانتا تھا کہ یہ وہی کام تھا جو وہ کروانا چاہتا تھا۔ اب اسے اس فولڈر والے کی تلاش تھی۔ صوفیہ کے علاوہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں کسی کو لفٹ نہیں دی تھی، اور وہ کام صوفیہ کا نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ اس سے بات ضرور کرتی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بری طرح الجھا ہوا تھا، مگر گھر کے اندر آتے ہی اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ فولڈر ملازم نے کار کے اندر رکھا ہو۔ وہ فولڈر لیے سیدھا اندر چلا گیا۔ ہاں، یہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کی گاڑی میں رکھا تھا، لیکن مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ ملازم نے اس کی انکوائری پر بڑی سادگی سے کہا۔ کس نے دیا تھا؟ یہ وہ اس دن جو صبح لڑکی آئی تھی، اس نے چوکیدار کو دیا تھا۔ کون لڑکی؟ زید الجھا۔ پھر اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ وہ جنہیں میں نے کہا تھا کہ آفس میں مجھ سے ملیں، میں گھر پر نہیں ملوں گا۔ مریم؟ ہاں جی، وہی، ملازم نے کہا۔ مریم، مریم، او مائی گاڈ! وہ بڑبڑاتے ہوئے بے اختیار سر ہلانے لگا۔ سارے تار جڑتے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب جانتا تھا کہ مریم کون تھی، اس نے اسے تصویریں کیوں نہیں دیں، پروفیسر عباس کیوں اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے۔ وہ جسے ارتکاز توجہ کی کمی سمجھ رہا تھا، وہ اس کا انداز تھا۔
اس نے اس کی ہر بات نہ صرف سنی تھی بلکہ سمجھ بھی لی تھی، کسی سوال کے بغیر، اور اس کا ثبوت وہ ڈیزائن تھے جو وہ اگلے ہی دن لے آئی تھی۔ اور یقیناً اسے اپنے کام پر اتنا اعتماد تھا کہ سوال کرنے کے بجائے اس نے صرف معاوضہ طے کرنا چاہا۔ بہت برا ہوا، بہت برا، وہ سب کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑاتا رہا۔ آپ بہت بڑے احمق ہیں زید۔ وہ اپنے چہرے پر ایک نادم مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف انسان کی زندگی نہیں بدلتے بلکہ اس کے دل کی دنیا بھی بدل دیتے ہیں۔ اس لمحے بھی شاید ایک ایسا ہی فیصلہ ہونے والا تھا، ایک طرف دل کی خواہش اور دوسری طرف وہ راستہ جسے حالات انسان کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ مگر اصل سوال ابھی باقی ہے، کیا یہ فیصلہ واقعی اتنا آسان ہوگا، یا اس کے بعد کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ جائے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہے گی؟ تو یہ تھا لا حاصل کا آج کا ایپیسوڈ، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک نئی ابتدا جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔